بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ لیکچر کے اندر ہم یہاں پہ تھے کہ ریلیجن اینڈ میننگ آف لائف. اس کو ہم تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں کہ مذہب, ریلیجن کسی بھی بندے کو اس کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے. اب یہاں پہ سوشالوجی کے نقطۂ نظر سے ہمارے پاس دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو مذہب کو اپنے لیے ٹیچنگز کے طور پہ لیتا ہے, اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے, اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں, ہی از اے ریلیجیس پرسن. ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ریلیجوسٹی بڑھ گئی ہے اس علاقے کے اندر. ٹھیک ہے, جو لوگ مذہب کی بنیاد کو لے کے اپنی زندگی کا طرز تعین کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو مذہب کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اتنا زیادہ انفورس نہیں کرواتے, ہم کیا کہتے ہیں, موسٹلی ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ سیکولر پیپل. ٹھیک ہے. اب مذہب کے کون کون سے ایلیمنٹس ہیں؟ مذہب کے جو ایلیمنٹس ہمارے پاس چار مین ایلیمنٹس ہیں, وہ کیا ہے؟ ریچولز, ہماری پریکٹسز ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا جو عمل ہے مذہب کی طرف سے, جو عمل مذہب میں مقبول بتایا گیا ہے, وہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ کیا, ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریچول. فار ایگزامپل ہماری نماز, ہمارا حج, یہ ہمارا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, جو مذہب کے اندر جو طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں, دیٹ از آور ریچول. سیکنڈ ون از اے سینس آف سیکرڈ, کہ ایک جو مذہب کی طرف سے ہر شے کے بارے میں جو ایک انسان کا دماغ بنایا جاتا ہے, جو اس کے خیال میں جو اس کا جو خاکہ پیش کیا جاتا ہے, یہ ایک اندر ایلیمنٹ ہے. فار ایگزامپل ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے, اللہ تعالیٰ کی ہے. اب اللہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک سپر پاور ہے, سپر نیچرل ہے, کہ جو ہمیں جس نے پیدا کیا وہ آسمان و زمین ہر شے کا وہ خالق ہے. ہر شے کے اندر ہمیں اس کا جو نور ہے, اس کی جو اس کی تخلیق ہمیں نظر آتی ہے. ہر چیز کے اندر اس کی جو بنانا اس کا ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ ون از اے سسٹم آف بلیف in the supernatural and a set of ethics or a set of abstract ideals. اچھا, اس کے بعد جو ہمارے یقین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, being a مسلم ہمارے کیا یقین ہے کہ ہم کس بات پہ یقین رکھتے ہیں. ہم جیسے بچپن میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پہ, اللہ کے رسول پہ, فرشتوں پہ, کتابوں پہ, آخرت کے دن پہ, مرنے پہ, قبر پہ, ہر چیز پہ ہم ایمان لاتے ہیں. وہ ہمارے بلیفز ہیں جو کہ مذہب کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ آرگنائزیشن. ایچ ریلیجن ہیز اے پبلک کمپوننٹ. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, ایک ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے ایک کمپوننٹ ان لوگوں کو بنا دیتی ہے. فار ایگزامپل اب ہمارے پاس کیا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر اب جو ہم لوگ مسلمز ہیں, اب مسلمز کیا ہے؟ یہ جو اسلام مذہب ہے جس کی اپنی ریچولز ہیں, جس کے اپنے بلیفز ہیں, یا جب یہ مسلمانوں کو جمع کرے گا تو یہ جو ہماری ایک آرگنائزیشن بن جائے گی, جس کو ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل مسلم کمیونٹی کہتے ہیں سم ٹائم. تو یہ جو چار ایلیمنٹس ہوتے ہیں, یہ آر دا مین کمپوننٹس آف دا ریلیجن. پہلی چیز آپ کی ریچول, ہمارے پریکٹسز, سینس آف سیکرڈ, ہر چیز کے بارے میں جو ہمارا نقطۂ نظر ہوتا ہے. ہمارے تھرڈ ون از اے سسٹم آف بلیفز, ہمارا ہر شے کے بارے میں ہمارا عقیدہ. اس کے بعد آرگنائزیشن, کہ جو مذہب ایٹ دا اینڈ جو باڈی کمپائل کرتا ہے, دیٹ از اور آرگنائزیشن. اچھا, اب موسٹلی ہم کچھ ریلیجن کے بارے میں یہاں پہ پڑھیں گے کہ جو ویسٹ کے اندر یا یو ایس اے کے اندر جو ان کی ریلیجن اور ان کی جو سوسائٹی کے درمیان جو ریلیشن ہے, اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس چرچ. ٹھیک ہے. اب چرچ وہاں پہ کیا ہے؟ ایک ادارہ جہاں پہ یا ڈینومینیشن ہے. اس کے بارے میں کیا, یہ اسٹیبل انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک مستقل اور مضبوط آرگنائزیشن ہے وہاں پہ جو کہ مذہب کو لیڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ رہنے والے لوگ دے آر ویل ایجوکیٹڈ, ایلیبوریٹ ریچولز اینڈ بلیفز, یہ کلیئر کرتے ہیں لوگوں کو, یہ ڈیفائن کرتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر دا موسٹ ایلیٹ کلاس ان دا ریلیجن. جس طرح ہندوازم کے ہمارے یہاں ہے کہ براہمن, شودر, یہ جو براہمن ہے ان کی ایک سپر نیچرل کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دے آر ٹالرنٹ آف ریلیجیس پلورلزم اینڈ دا سیکولر ورلڈ. اب یہ چار چیزیں ہیں جو کہ چرچ
یا ڈینومینیشن وہاں پہ جو ان کا سیکٹر ہے، جو ان کا ایلیٹ سیکٹر ہے مذہب کے اندر، یہ اس کی کریکٹرسٹکس ہے. سیکنڈ ون از سیکٹ لیس آرگنائز دین ڈینومینیشن. یہ چرچ سے تھوڑا سا لیس آرگنائز ہوتے ہیں. اب اس کے سمپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی لو کاسٹ ہے مذہب کے اندر، کرسچینٹی کے اندر ایز کمپیئر ٹو دا چرچ. اب یہ عام لوگ ہوتے ہیں، عام لوگوں میں سے جو لوگ محنت کر کے اپنے اوپر انہوں نے کوئی چیز انہیرٹ نہیں کی ہوتی، انہوں نے کوئی پیسہ یا کوئی اپنے بلیوز یا کوئی انہوں نے جو نام شان و شوکت انہیرٹ نہیں کی ہوتی. عام بندہ جب اپنی محنت سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے اس سیکٹر کے اندر، ٹھیک ہے، دے ہیو ہائی لیول آف ڈیووشن. یہ کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں کافی سارے. اس کے علاوہ کچھ اور ریلیجیس موومنٹس ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح ڈیوائن ریلیجنز ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے اس کا جو ایکسیپٹ کرنے والے لوگ اور ریجیکٹ کرنے والے لوگ وہ ایک کاؤنٹر پارٹ بن جاتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے. ان کا جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. اب جو اس کو بلیو نہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا ایک الگ سیکٹر بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے اس مذہب کی ٹیچنگ کو، ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک نئی طرز زندگی وہاں پہ گزارتے ہیں. وہ جو ٹیچنگ مذہب کی طرف سے وہاں پہ جو ڈومینیٹ مذہب ہوتا ہے وہاں پہ اس کی طرف سے ٹیچنگ کو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ریفیوز کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اب ان کے اندر کیا ہے، دے آفر کمپلیٹلی نیو بلیوز، ریچولز اینڈ مین آف ٹرانسڈنس، live in stark opposition to the world, informally organized, led by self-styled charismatic leadership. They create people who have economic and psychological deprivation. اس کے بعد ہمارے پاس 4 categories of religion. مذہب کے اندر جو ہمارے پاس 4 categories ہیں وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے simple supernaturalism, the belief that supernatural force affect people's life positively or negatively. سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے مذہب کے اندر وہ یہ ہے کہ جو سپر نیچرل فورس ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کی جو اس کے وہ مذہب جو کہ جس پہ لوگ زندگی اپنی گزار رہے ہیں اس مذہب کی ٹیچنگ کے مطابق جو وہاں کی سپر نیچرل فورس ہے وہ لوگوں کی زندگی کو اچھے یا برے طریقے سے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل وی بینگ اے مسلم، ہمارے یہ بلیو ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور ہم ساری جو ٹیچنگز ہیں اسی کی ایکسیپٹ کریں گے. اب اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں اور اسی کی ٹیچنگز کو ایکسیپٹ کریں گے تو یہی ہمارا ساتھ میں بلیو ہے کہ اگر ہم اس کی ٹیچنگز کو ایکسیپٹ کریں گے تو ہم اپنی زندگی اچھی طرح سے گزاریں گے، اگر نہیں کریں گے تو ہم اس کا نقصان اٹھائیں گے، ٹھیک ہے. سو اٹ از سمپل سپر نیچرلزم وچ از the first category of the religion. Second one is animism, the belief that plants, animals and elements of the natural world are endowed with spirits that impact even in society. اب سیکنڈ کیا ہے کہ ہر ایک چیز جو تخلیق کی گئی ہے اس طاقت کی طرف سے وہ اپنے اندر اس طاقت کی روح رکھتی ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جیسا کہ اسلام کے اندر اس چیز کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ فار ایگزامپل کوئی ہرا پتا بھی ہے یا درخت بھی ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو ایک ساتھ فرما دیا گیا کہ ہم نے انسانوں اور زمینوں کو بنایا، انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا وہ اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے. تو ساتھ ہی حدیث مبارکہ کے اندر اس چیز کے بارے میں باقاعدہ بتایا گیا ہمیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق کردہ ہر مخلوق ہے، ٹھیک ہے، وہ پتھر کے اندر چاہے کیڑا یا کوئی بھی مخلوق ہے اس کا رازق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، وہ اس کو رزق پہنچاتا ہے. تو اسی طرح جب وہ مالک ہے ہر چیز کا تو ہر چیز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا ذکر کرے، ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو درخت ہیں یا ہرے پتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتے ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز کریٹڈ کی ہے ہر ایک چاہے وہ اینیملز ہیں یا پلانٹس ہیں اس کے اندر تخلیق کرنے والے کا اسپرٹ نمایاں ہے. دین تھیزم، بلیو ان اے گاڈ اور گاڈس. Then we have transcendent idealism, believe in sacred principle of thought and conduct such as truth, justice, life and tolerance for others. اس میں کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو چیز ہمیں ٹیچنگ ہے مذہب کی طرف سے ہمارے پاس
اس میں ہر شے کے بارے میں ہمارے پاس ٹیچنگز ہیں کہ ہم نے